نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیادت نبوی کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ ایسپیکٹس کے بارے میں سیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے ایسے لیسنز ہیں جو کہ ہمیں اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، ہمارے پریکٹیکل معاملات میں کانفیڈنس دے سکتے ہیں، وہ اسٹرینتھ دے سکتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہمیں کوئی انگزائٹی، کوئی نروسنس نہ ہو، کیونکہ ہماری امت کے پاس ایک ایسا خوبصورت فریم ورک ہے جس کو اگر ہم فالو کریں، فالو کرنے سے پہلے سمجھیں اور اپلائی کریں، تو کوئی ایسا سٹریس، کوئی ایسی انگزائٹی یا کوئی ایسی ڈسٹریکشن ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتی۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے پیغمبر کی یثرب یعنی مدینہ منورہ کے انیشل کچھ ڈیز کے بارے میں بات کی۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کی گھر پہ انہوں نے قیام فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی جو کہ ایک سینٹر پیس ریاست مدینہ کا بنا، اس کی بھی تعمیر جاری تھی۔ ہمیں یہ بتائیے شیخ صاحب کہ آپ کی ریسرچ نے ان ڈیز اور ان معاملات کے بارے میں جو آگے کچھ دنوں میں پیش آئے، وہاں سے ہمیں کون سے لیڈرشپ کے لیسنز ملتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عمر جزاک اللہ، اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم ان ایپیسوڈز کو کنٹینیو کر پا رہے ہیں اور لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ رول ماڈل کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ایک جو چھوٹی کوشش کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اتنے لیسنز رکھتی ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمارے ہر معاملے میں ہمارے لیے اس میں ایک نہ ایک پریکٹیکل اگزامپل آ جائے گی کہ اب اس کو کرنا کیسے ہے۔ یہ آج کل کے زمانے کی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بہت پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اب کے دور میں نہیں ہیں، they have become irrelevant, they cannot be used right now۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، پرسنالٹی کریکٹریٹس ہیں، وہ دے آر ایور گرین۔ کیوں؟ کیونکہ دے آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اینی پرٹیکولر ٹائم فریم، کوئی ایرا سے ریسٹرکٹ، کوئی ایرا سے ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے۔ دے آر کنیکٹیڈ ٹو ہیومنز اینڈ بیسک ہیومنز ایموشنز، بیسک ہیومنز بیہیویئر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہیومن ایموشنز اور ہیومن بیہیویئرز کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا سکھاتے ہیں۔ اینڈ ہیومنز ہیو اسٹیڈ دا سیم، کم از کم پچھلے 14 سال میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا شروع کی اور اس کو سیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک چیز دیٹ اسٹوڈ آؤٹ فار می واز کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ who were coming into اسلام، جن کے لیے یہ سب کچھ ایک نیا تھا، ان کو جن چیلنجز کو فیس کرنا پڑا، جن سوشل پریشرز کو فیس کرنا پڑا، جن ریسٹرکشنز کو فیس کرنا پڑا اور جن ایلیگیشنز کو فیس کرنا پڑا، جو تانے سننے پڑے، جو ان کے اوپر مذاق اڑایا گیا، جو ان کے اوپر لان تان کی گئی، وہ سب کے سب بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ آج اگر کوئی اسلام کے اندر فلی آنا چاہے تو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جو سوشل پریشرز تب تھے وہ سوشل پریشرز اب بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر لگائی تھیں لمیٹیشنز، ریسٹرکشنز یا اوبلیگیشنز، وہ اب بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہیں۔ جس طرح اس وقت ان پہ عمل کرنا مشکل تھا، آج کے وقت میں بھی ویسے ہی مشکل ہے، صرف چینج کیا ہو گیا ہے، پہلے
جو مینز تھے جن کی وجہ سے اپلائی کرنا مشکل تھا وہ چینج ہو گئے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا ہے, لیکن نظر کی حفاظت اس وقت بھی مشکل تھی, اب بھی مشکل ہے. ایک سمپل سی مثال, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم کور کر رہے ہیں, یہ اٹ از ایور گرین. شیخ صاحب ہم نے یہی آبزرو کیا ہے کہ کہتے ہیں وی آر مور الائک دین ان الائک ایز ہیومن بینگس. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے بہت سارے ممالک میں پھرنے کی, بہت سارے ممالک میں ٹیچنگ کرنے کی, تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہیومن بینگس کے انگزائٹیز, ان کی کنسرنز, ان کے وریز دنیا میں پریٹی مچ ایک ہی ہیں. اور یہ بھی سمجھ آیا کہ شیخ بلال ہمیں اس سیرت النبی سے وہ فریم ورک ملتا ہے جس سے ہمارے ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل افیئرز ہم بہت اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان کی پراپر انڈرسٹینڈنگ آئے, ان پر ایکٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ نے ڈسٹریکشنز کا ذکر کیا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریسنٹلی ایک ریسنٹ مسلم ریورٹ, کیونکہ ہم کانورٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتے, ہم ریورٹ کا استعمال کرتے ہیں, تو جو ریورٹ اسلام کی طرف آئے ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو مجھے بالکل جیسے آپ نے کہا یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ کتنا بے حد شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. ہمیں ان چیلنجز, ان ایکیوزیشنز سے ڈیل ہی نہیں کرنا پڑا, یا ہمیں شاید شیخ بلال وہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو سکتی کہ واٹ اٹ ٹیکس ان دس ٹائم شہادہ پڑھنا اور مسلمان بننا. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا آج سے 1447 سال پہلے بھی وہی ایکوزیشنز, وہی پریشر, بلکہ ان سے بہت زیادہ صحابہ کرام کو پیش آئے. عمر, میں نے ڈیلیبریٹلی غیر مسلم کا مسلمان ہونا ذکر نہیں کیا چیلنجز میں, کیونکہ ہمارے اپنے مسلمان جب داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی رکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے گھر والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیا ہوتے جا رہے ہو, ایکسٹریمسٹ بننے چاہ رہے ہو, تمہارے دوست کیسے ہیں, تمہارے دوست کیسے ہیں, پردہ نہیں کرتے, پردہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو بالکل کٹ آف ہو گئی ہو, الگ ہو گئی ہو, ایک چیلنج آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی چیلنج ان سب لوگوں کو بھی تھا. اور اسی موقع پر کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس چیلنجز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ, یہ ہمارے لیے پھر ایک رول ماڈل بنتی ہے. عمر, ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ویلیویبل ہیں. ان آر کارپوریٹ ڈے ٹو ڈے ورکنگ, واٹ آر دا ویلیوز جو کہ وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, واٹ آر دا ویلیوز وچ دے تھرائیو اپون. آنیسٹی ہونی چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے, اپ رائٹنیس ہونی چاہیے, ریسپیکٹ اور ایکویلٹی, ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, ڈپلومیسی ہونی چاہیے. پھر آپ کو وہ یہ مسلسل انکریج کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکولنس لے کے آئیں سب کے ساتھ, آپ کو جو ہے وہ ہمبلنس ہونی چاہیے. لیڈرشپ کے اندر آپ کو ایمپتھی اور ایموشنل کوشن کے اوپر, ای کیو کے اوپر دے آر سو مچ ایمفسس. یہ ساری چیزیں وداؤٹ یوزنگ آل دیز ٹرمینالوجیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے. صاحب یہ چیز کی ویلیڈیشن صرف مسلم آتھرز نہیں بلکہ موسٹ کنٹمپرری جو سب سے زیادہ بڑے بایوگرافرز ہیں جنہوں نے 30-40 سال کی لیڈرشپ فریم ورکس کے اوپر اسٹڈی کی ہے, وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں دیٹ نیور بفور اینڈ نیور سنس were more leaders created at any one point than at the time of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو آئینی ہے عمر, یہی تو سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم وہ چیزیں جو کہ اب یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں یا ان کی زندگی میں پا کے اپنی اون تھیوریز کو ریفائن کر رہے ہیں, ہم کہیں ادھر ادھر جا کے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. بہت ضروری ہے that we link, hook ourselves back up to our own نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سیکھیں, ان سے سمجھیں کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے, اچھا انسان کیا ہوتا ہے, اچھا باپ کیا ہوتا ہے, اچھا بیٹا کیا ہوتا ہے, اچھا بھائی کیا ہوتا ہے, اچھا ہسبینڈ کیا ہوتا ہے. ہر پرسنالٹی ڈومین کے لیے, ہر پرسنالٹی ٹائپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم از اے پرفیکٹ رول ماڈل. اینڈ کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, ایک آخری بات میں کر دوں کہ یہ سب کچھ کرنے سے عمر, while we will
flourish in this dunya, while we will get the best outcomes جو کہ دنیا میں ہمیں بہت سکسیسفل کریں گے, اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس میں اس بات کا فائدہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے اور ہمیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ بات ڈکلیئر کی ہوئی ہے that follow the prophet and Allah will start loving you. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اب سوری میں نے تھوڑا سا آج ہم ڈائگریس کر گئے اس پچھلی جو کنٹینیوشن ہو رہی تھی, لیکن آپ کی انٹروڈکشن اتنی ایموشنل تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان باتوں کو جو کہ ہم اس پورے کے پورے پروگرام کو مقصد کو ذرا ایک دفعہ ریوائیو کر دیں. لیڈرشپ کی ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے مشن کو ریوائیو کرتے رہنا, اپنے جو آپ کا فوکل پوائنٹ ہے اس کو دیتے رہنا. ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شروع کے دنوں میں مسجد نبوی کے قیام میں کیا رول پلے کیا, وہاں سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں, اور اس کے بعد جو مسلم کمیونٹی جو اب بن رہی تھی اس کو کیسے سیٹ اپ کیا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں شیخ بلال احسن سے آج بہت ویلیوبل لیسن سیکھنے کو ملے. ہم نے ایک مسلم فریم ورک کو سمجھا, یعنی بھلے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, کسی کنٹری میں بھی ہوں, کسی سچویشن میں ہوں, ہمارے پاس وہ غالباً سیکرٹ ساس, یعنی وہ سیکرٹ فارمولا جو کہ سیکرٹ نہیں ہے, جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے, بٹ ہمارے پاس ہے. ہمارے لیے یہ کتنی بڑا مس فارچون ہو اگر ہم اتنے بڑے اثاثے کو, ٹریجر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو نہ ہم سمجھ سکیں, نہ ہم اپلائی کر سکیں, اور نعوذ باللہ ہم دنیا کی دوڑ میں اور آخرت کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں. میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور ہمارے سارے ویورز کے لیے کہ ہمیں سیرت نبی, قیادت نبوی کی بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو, تاکہ ہم وہ رول ماڈل بن سکیں جس کو دنیا میں کبھی کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ دس از اے مسلم, دس از اے رول ماڈل, اور واٹ از ان میں وہ کیا خاص بات ہے جو کہ کسی اور میں نہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے قیادت نبوی اس سیریز کے مشن یعنی ویژن کو ریوائیو کیا اور دوبارہ ری انفورس کیا کہ یہ سیریز آف ایپیسوڈز ہم آپ کے پاس کس نیت سے لا رہے ہیں. شیخ بلال احسن, ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے اور اس کے بعد اس کو ایک سینٹر پیس فار دی مسلم امہ بنانے کے بارے میں کچھ ہمیں اور بتائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لینڈ پرچیز کر لیا تو اب وہاں پہ مسجد کا تعمیر کا کام شروع ہو گیا. یہ کوئی فینسی مسجد نہیں تھی, سمپل مسلمانوں کی سمپل مسجد تھی. مسجد کے تعمیر کے لیے پہلے زمین کو ہموار کیا گیا, پھر کھجور کے تنوں سے اس کے پلرز بنائے گئے اور کھجور کے ہی جو پتے ہوتے ہیں ان سے اس کی چھت ڈالی گئی, اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ دیواروں کی تعمیر کی گئی, اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیونگ کوارٹرز بنے. اس ساری تعمیر میں ٹائم بھی لگا اور مین ایفرٹ بھی لگی اور فائنینشیل ایفرٹ بھی لگی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت لیسن دیا, وہ یہ تھا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا فار پرپزز جو کہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ نہیں رکھتے بٹ ہیو بگر پرپز. مسجد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپز بتا دیا لوگوں کو کہ یہ ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہوگا, یہاں پہ ہم عبادت بھی کیا کریں گے, یہاں پہ ہم لوگوں کو دین بھی سکھائیں گے, یہ مسجد بھی ہوگی, مدرسہ بھی ہوگا. یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے بھی ملاقات کریں گے, یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپلومیٹک کوارٹرز بھی ہوں گے. یہاں پر ہی بیٹھ کر جو ریاستی امور کے فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوں گے, لہٰذا یہ گورنمنٹ آفیسز بھی تھے. یہاں پر ہی لوگوں کی جو زندگی کے عام ڈے ٹو ڈے زندگی کے جو سیلیبریشنز ہیں ان کو بھی یہاں کیا جائے گا.
نکاح بھی یہیں پڑھوایا جائے گا, کسی کی کوئی دعوت ہے وہ بھی انہی کوارٹرز میں کی جائے گی, یعنی کہ ایک ٹرو کمیونٹی سینٹر ہوگا. اور اب کیونکہ ایک ایسے ٹرو کمیونٹی سینٹر کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا, لہٰذا ایوری بڈی واز انکریج ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیشن کے لیے صرف لوگوں کو نہیں کہہ دیا کہ میں سیدنا ایوب کے گھر پہ آرام فرما رہا ہوں, میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں گا, آپ لوگ کام کرتے رہیں, آپ کے لیے دعا گو ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی صحابہ اینٹیں لے کے آتے تھے, لگاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مزدوری کی, کام کیا, اور ساری کی ساری کنسٹرکشن میں فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا. کو ہم آج شیخ بلال سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں, یعنی لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور غالباً ہمیں ان ڈیز میں وہ ایگزامپلز بھی ملی کہ جب بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یا باقی صحابہ اکرام نے پیغمبر سے ریکویسٹ کی کہ آپ رک جائیں, آپ ہمیں موقع دیں, ہم یہ آگے کنسٹرکشن کا کام لے کے چلتے ہیں, تو انہوں نے کبھی بیک آف نہیں کیا, ان فیکٹ آگے بڑھ کے جسٹ لائک سروس ٹو دا کمیونٹی, جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو سکھایا, کہا, وہی ہمارے پیغمبر نے خود کیا. اب اس میں جو فائنینشیل انپٹس چاہیے تھے, ظاہر بات ہے خرچہ تھا, ایک نئی چیز کنسٹرکٹ ہو رہی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنے کے لیے کہا. اگین کس پرپس کے لیے؟ کوئی ورلڈلی گین نہیں تھا, لیکن ایک سوشل بینیفٹ کے لیے, ایک کمیونٹی کو جو ہے فلرش کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر ایک اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ہو سکتا تھا وہ بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور جو باقیوں سے کہا کہ جو جتنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اس کو اجر ادا کریں گے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت دینے کے لیے, کہ اپنے وقت نکالیں اس کام کو کرنے کے لیے. وائل آپ اپنے ڈے ٹو ڈے کاروبار میں مصروف ہیں, اپنی تجارت میں, اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں, اس کام میں بھی آ کے حصہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے 3 اصول یہاں پہ سکھائے. سرونٹ لیڈرشپ میں 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں: سرونگ تھرو یور ٹائم, سرونگ تھرو یور سیلف, اینڈ سرونگ تھرو دا فائنینشیل سپورٹ. تینوں چیزیں, جو بندہ تینوں کر سکے نور والا نور, جو ان میں سے کوئی 2 کر سکے ویری گڈ, جو ایک ہی کر سکے دیٹس اسٹل گڈ انف. بٹ ہمیں بھی اگر کوئی موقع ملتا ہے کسی ایسے کاز میں کنٹریبیوٹ کرنے کا, یا کسی ایسے پرپز میں اپنے آپ کو جوڑنے کا جس کا ہمیں ذاتی طور پہ تو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ ہماری سوسائٹی کو سپورٹ کر رہی ہو, ہمارے اوور آل کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہو, یا کسی کمیونٹی کے کسی پرٹیکولر اسٹیٹا کو سپورٹ کر رہی ہو, ہمیں ان تینوں میں سے کسی 1, 2 یا تینوں کے ذریعے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور یہ شیخ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ہم. ایبسلیوٹلی, یہ ہمارے لیے پھر آگے جا کے صدقہ جاریہ بنتی ہیں, کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا, جو اگر کسی کو کوئی ایسی تعلیم دی جس کے ذریعے وہ نیکی کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, یا کسی کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑی جو کہ اس کمیونٹی کو سرو کرتی ہے, کوئی مسجد بنائی, کوئی کنواں بنایا, کوئی ایسا اور کام کیا, یا ہماری اولاد ہم سے نیکی سیکھتی ہے, تو یہ ایک کنٹینیوس, یہ نیور اینڈنگ جو ہے نا سائیکل ہے, جو کہ سائیکل لائف ہے, جو کہ جس کا اجر جو اس سے سیکھے گا وہ ہمیں اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. شیخ بلال آپ یہ بتائیے کہ اب مسجد کی تعمیر اپنی فرویشن یعنی اپنی کمپلیشن کو پہنچ رہی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر اور اس کے ارد گرد ہونے والے معاملات کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار وہ لیسنز سکھا رہے تھے جو ان کے ارد گرد لوگ اب مسلمان ہو رہے تھے, یعنی امت کے فولڈ میں آ رہے تھے. ان کو وہ سرونٹ لیڈرشپ, پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ, ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی جا رہی تھی. اور آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی درپیش تھے. یثرب مدینہ منورہ کے ایریا میں اس وقت جو ٹرائبز بہت سالوں سے وہاں پر قیام تھیں, ان کے ساتھ بھی ان کی انٹریکشن, یعنی ایک انٹرنل ورک جاری تھا امت کے ساتھ, ایک ایکسٹرنل ورک جاری تھا. اس سے شیخ بلال احسن ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کام بہت
بڑا نہیں ہوتا. کوئی کام ایسا نہیں کہ اللہ کی مدد کے ساتھ کوئی انسان اس کو پورا نہیں کر سکتا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لیسن سکھائے کہ کتنی یعنی شارٹ ٹائم کے اندر, یعنی غالباً کچھ مہینوں کے اندر وہ ایک کمیونٹی سینٹر بنتا ہے. وہاں پر مسلمانوں کی ایک فوکل پوائنٹ, یعنی ایک ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ سیکھنے سکھانے کا کام شروع ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر کے جو رہائش گاہ بنی, اس کے بالکل ساتھ جو ہم آج بھی اگر اللہ ہمیں توفیق دیں ریاض الجنہ روضہ میں جانے کی, تو اصحاب الصفہ کا ایریا جو کہ ایک ایلیویٹڈ پلیٹ فارم ہے, جہاں پر اس وقت سے صحابہ اکرام جو کہ پورے حجاز سے یا پوری دنیا سے سیکھنے آتے تھے, وہ وہاں پر قیام کرتے تھے اور ہمارے پیارے پیغمبر سے سیکھتے تھے. بالکل. یہ مسجد جیسے میں نے کہا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی, یہ مسجد ایک کمیونٹی کی ہارٹ بیٹ تھی, اور اس میں لوگ مسلسل بھی قیام کرتے تھے, وہ لوگ جن کی ابھی کہیں اور رہنے کی جگہ نہیں تھی. اصحاب الصفہ جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب آنے کے بعد بے گھر تھے, بے سر و سامان تھے, ان کے رہنے, ان کے جو ہے ان کے لیے وہاں پہ سیکھنے, ان کے آرام کی ایک جگہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر تو بن رہا تھا, اب ایک کمیونٹی بننا بھی تو ضروری تھی. ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پیرل شروع کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ یعنی کہ لوگوں کے درمیان اخوت کو پھیلانے کے لیے ایک انیشیٹو لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں کے رہنے والے صحابی تھے, یعنی کہ انصار جنہیں کہتے ہیں, وہ اب بھائی ہوں گے ان صحابہ اکرام کے جو کہ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں. یہ ایک ایسا ماسٹر سٹروک تھا عمر, جس نے اس کمیونٹی کو انسٹنٹلی جیل کر دیا. ابھی تک اگر ہم اسی اسٹیپ بیک شروع میں ہی آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افشوا السلام, ایک دوسرے کو سلام کو پھیلاؤ. اس سے کیا ہوا, ایک آئس بریکر مل گیا, لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیا, آتے جاتے جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے, ٹیبل شیئر کرنا اتم الطعام میں ٹیبل شیئر ہونا شروع ہو گیا, تو آئس بریک ہونا شروع ہو گئی. لیکن ابھی بھی اٹ واز دیم ورسز اس, یہ لوگ آئے ہیں, ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں, پہچاننا تو شروع کر دیا کہ اچھا میں اس کو سلام کرتا ہوں تو یہ والا ہے, میں اس کے ساتھ کھایا یہ ہے. لیکن ابھی تک there was a divide. True brotherhood کی فاؤنڈیشن ابھی اسٹیبلش ہوئی. True intermingling جو ہے نا, یا true integration وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی. They were intermingling but integrate نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اخوت کا ایک انیشیٹو لیا کہ اب یہ جو رہنے والے حضرات ہیں, یعنی کہ جو انصار ہیں اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ان کو ایک ایک کے ساتھ پیئر اپ کرنا شروع کر دیا. اور یہ پیئرنگ ایسے کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس رینڈم پیئرنگ نہیں کر دی, دیکھا کہ کون کس کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے, کون کس کے کمپیٹیبل ہے, کون کس کی ضرورت کو زیادہ پورا کرے گا, کون کس کو زیادہ کمپلیمنٹ کرے گا. یعنی کہ ایک پرسن اے کے پاس ایک سکل سیٹ ہے, بی کے پاس دوسری سکل سیٹ ہے, ٹو کمبائنڈ ٹوگیدر ول کمپلیمنٹ ایچ ادر. ان حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا, جس کو آج ہم لیڈرشپ پرنسپلز میں knowing each other, knowing your team, knowing the strengths and weaknesses of the team and to be able to pair people together جن کی strengths صرف یعنی ایک دوسرے کو mirror نہیں کرتی بلکہ strengths areas of development complement کرتی ہیں, تاکہ together کسی نے کہا نا کہ the sum of us SOME will always be less than the sum of us SUM. اور اسی sum of us کی ایگزامپلز ہمیں اگلے کچھ ایپیسوڈز میں دیکھنے کو ملیں گی. دنیا میں انسان آج کل بہت ڈسٹریکٹڈ بھی ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ, ایوریج اٹینشن سپین بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اسٹریس کے لیولز بہت ہائی ہو گئے ہیں. ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ لیسنز سیکھنے کو مل رہے ہیں جس کے ساتھ ہم ٹرولی کانفیڈنٹ اور ایک مائنڈ سیٹ آف ابنڈنس کے ساتھ جی سکتے ہیں. آج اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی پروجیکٹ, کوئی بھی انیشیٹو جس کو آپ سٹارٹ کریں, جس کے اندر آپ اپنی نیت صاف رکھیں
اور اسی نیت کے ارد گرد اپنے مشن اور ویژن کو کلیئر رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو برکت ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، بلکہ وہ معاملہ آپ کے لیے یوم حشر کے دن اجر کا سبب بھی بنے گا۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اسی قیادت نبوی کو، اسی سیرت نبی کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔